حماسہ حسینی باب اول چوتھی مجلس تحریفوں کے پیش نظر ہمارے فرائض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به۔ پچھلی 4 راتوں میں ہماری گفتگو تاریخی واقعے کی تحریفوں کے بارے میں رہی ہے، جسے ہم نے 4 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ نمبر 1، مجموعی طور پر تحریف کے معنی اور اس کی اقسام کے متعلق۔ نمبر 2، ان تحریفوں کے بارے میں جو خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کے تاریخی واقعے میں ہوئی ہیں اور ان تحریفوں کی مثالیں۔ نمبر 3، تحریف کے اسباب، وہ اسباب و وجوہ جن سے بالعموم تحریف ہوتی ہے اور وہ خصوصی اسباب جو اس تاریخی حادثے میں داخل ہوئے ہیں۔ نمبر 4، ان تحریفوں کے پیش نظر ہم لوگوں کے قوم کے علماء اور عوام الناس کے فرائض۔ ان 4 حصوں میں سے پہلے 3 حصوں پر ہم نے پچھلی راتوں میں گفتگو کی ہے۔ آج کی رات ہم خدا کے فضل سے چوتھے حصے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قطعی اور یقینی طور پر اس بہت بڑے تاریخی حادثے میں رفتہ رفتہ اس لمبے عرصے میں کتنی ہی تحریفیں ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مقام پر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان تحریفوں کے خلاف جنگ کریں، بلکہ بہتر الفاظ میں اگر ہم اپنی تعریف کرنا چاہیں اور اپنے احترام کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان تحریفات کے خلاف کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں قوم کے عالموں اور عام لوگوں کے اس فریضے اور اس پیامبری کے بارے میں کچھ عرض کروں، تمہید کے طور پر دوسری 2 باتیں بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہم ماضی پر نظر ڈالیں اور یہ ثابت کریں کہ ان تحریفوں کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ ان تحریفوں کے ذمہ دار خاص لوگ ہیں اور علماء ہیں یا عوام کی جماعت؟ آج کا فرض کیا ہے اور وہ فرض کس پر عائد ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ ماضی میں کون قصوروار اور ذمہ دار تھے؟ یہ دوسری بات ہے۔ عام طور پر اس قسم کے معاملات کی ذمہ داری علماء عوام الناس پر ڈال دیتے ہیں اور عوام علماء کے سر پر عائد کر دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ عوام کا قصور ہے، لوگوں کی جہالت کا قصور ہے، لوگ اس قدر جاہل، نادان، نالائق اور ناشائستہ ہوتے ہیں کہ انہی محمل باتوں کے ہی سزاوار ہوتے ہیں، حقائق سننے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں نے مرحوم آیت اللہ صدر اعلی اللہ مقامہ سے سنا ہے کہ تاج نشا پوری اپنی تقریر میں فضول باتیں بیان کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایک روز اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آخر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، آپ کام کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دلیل دے کر اپنی یہ بات ثابت کر دی۔ خواص کے مقابلے میں عوام کی بھی ایک دلیل ہے اور وہ اس دلیل سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، دم سے نہیں۔ علماء مچھلی کے سر کی طرح ہوتے ہیں اور ہم عوام مچھلی کی دم۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کوتاہی اور اس ذمہ داری میں خواص اور عوام دونوں برابر کے شریک ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ان مسائل کی ذمہ داری عوام پر عائد ہوتی ہے۔ اس قسم کے مسائل میں یہ عوام الناس ہی ہیں جو حقائق کو دباتے اور خرافات پھیلاتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے جسے علماء نے معتبر قرار دیا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے سلسلے میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 78۔ یہاں خدا عام یہودیوں پر اعتراض کرتا ہے، باوجود یہ کہ خدا عوام کو بے پڑھا لکھا اور ان پڑھ کہتا ہے، قرآن میں انہی عوام پر اعتراض کرتا ہے اور انہیں ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ وہ شخص سوال کرتا ہے کہ آقا یہ تو ٹھیک ہے کہ یہودیوں کے علماء ذمہ دار تھے، لیکن یہ ان کے عوام کی کون سی ذمہ داری ہے؟ ان لوگوں کا تو عوام ہونا ہی ان کا عذر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بعض مسئلوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں صرف پڑھے لکھے ہی سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے تعلیم نہیں پائی ہے، اگرچہ کبھی کبھی یہ عوام کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ تعلیم کیوں حاصل نہیں کرتے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ پھر بھی جہاں عوام کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ایسے مائل ہیں کہ جس کے لیے انہیں کتاب اور معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب استاد کو دیکھا نہیں، مدرسہ دیکھا نہیں، کتاب پڑھی نہیں تو پھر ذمہ دار کیوں ہو؟ لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی عقل سلیم کی مدد سے انہیں سمجھ سکتا ہے اور مدرسے، کتاب اور استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے لیے فطری عقل ہی کافی ہوتی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو ڈپلومہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، 6ٹھی جماعت پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عقل رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، عقل کی درستگی ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے مثال دی اور فرمایا، ایک عالم لوگوں کو زہد و تقویٰ کی تلقین کیا کرتا ہے لیکن خود زہد و تقویٰ کے خلاف کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے لیکن توبہ کرنے والے خود توبہ کم کرتے ہیں
اور عوام دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کہے کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کسی استاد سے سبق پڑھنے یا چند جماعتیں پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہودی عوام ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور اپنی عقل سے سمجھ لیتے تھے۔ وَاضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ، اپنی فطری سمجھ سے شناخت کر لیتے تھے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی پیروی کرتے تھے تو پھر ذمہ دار بھی ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مشہور قول کے مطابق سفید اور سیاہ حروف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فارسی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور نحو کی ضرورت نہیں ہے، فقہ اور اصول شریعت کی ضرورت نہیں ہے، منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقل سلیم کی ضرورت ہے، اور عقل سلیم سب کے پاس ہے۔ لوگوں کی فطرت خود پہچان لیتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تاریخی جملہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عمل کا تعلق نیت سے ہے اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر کسی نے کوئی خواب بیان کیا، کوئی قصہ بیان کیا کہ فلاں شخص ایک اضطراری واقعے کی بدولت بے خبری کی حالت میں ایسے کام کے باعث جس کے لیے اس کا ذرا سا بھی ارادہ نہیں تھا بلکہ اس کا ارادہ اس کے خلاف تھا، اسے عالم بالا میں لے گئے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے، کیا ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کتاب پڑھنا ضروری ہے؟ کیا ہمیں عربی جاننا چاہیے؟ سفید اور سیاہ پڑھا ہوا ہونا چاہیے؟ انسان کو گناہ سے صرف توبہ پاک کرتی ہے، خدا کی طرف واپسی پاک کرتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، صرف نیک کام ہی برے کام کے اثر کو دور کرتا ہے، لیکن وہ کام جس کے لیے انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خدا نے ہمیں جو فطرت عطا کی ہے، ہم اس سے مطلق کام نہیں لیتے۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک لٹیرے کو جو رہزنی کرتا تھا اور لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، یہ خبر ملی کہ زائروں کا ایک قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ وہ آ کر ایک نالے پر اس لیے گھات میں بیٹھ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں کا راستہ روکے اور ان کا مال لوٹ لے اور ضروری ہو تو انہیں مار بھی ڈالے۔ وہ قافلے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے راستے پر اسے نیند آ گئی۔ قافلہ آ کر چلا بھی گیا لیکن وہ نہیں جاگ پایا۔ اسی عالم میں اس نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا کہ فرشتے اسے جہنم کو لیے جا رہے ہیں۔ جہنم کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی چھوٹا سا بھی نیک کام نہیں ہے، جو کچھ ہے گناہ ہے، جو کچھ ہے جرم ہے۔ اسے جہنم کے کنارے تک لے گئے لیکن جہنم نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ واپس آ گیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ یہ شخص اس وقت راستے کے کنارے پر سو گیا تھا جس وقت زائروں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس کے جسم اور لباس پر زائروں کے راستے کی دھول پڑ گئی تھی۔ اس کا خود کوئی ارادہ نہیں تھا بلکہ خود تو زائروں کے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا، ان کے مال مارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول کے برعکس کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اس غیر ارادی فعل نے اس کے تمام گناہ مٹا ڈالے۔ فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسین۔ شاعر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نظریے کی روح سے درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو مجھے اس پیمبری اور فریضے کے بارے میں پہلے عرض کرنا چاہیے وہ خطرات ہیں جو ان تحریفوں میں موجود ہیں۔ ہم مختصر سے گفتگو تحریف کے خطرے کے متعلق کرتے ہیں۔ عاشورہ کے تاریخی واقعے کی طرح طرح کی تحریفیں ہمیں مل گئی ہیں۔ ہم نے تحریف کے اسباب بھی پہچان لیے ہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آخر تحریف میں کیا برائی ہے، کیا نقصان ہے، کیا خطرہ ہے؟ تحریف میں غیر معمولی طور پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تحریف ایک ایسی بالواسطہ چوٹ ہے جو براہ راست چوٹ سے زیادہ سخت اور مؤثر ہوتی ہے۔ جس کتاب میں تحریف ہوتی ہے اگر وہ ہدایت کی کتاب ہے تو گمراہی کی کتاب بن جاتی ہے، اگر سعادت کی کتاب ہے تو سنگدلی کی کتاب بن جاتی ہے، اگر انسان کو اونچا اٹھانے والی کتاب ہے تو تحریف کے باعث نیچے لے آتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر اس کی حقیقت بے اثر ہی نہیں کرتی بلکہ اس کو الٹا پٹخ دیتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ اسی کے لحاظ سے آفت ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آفت الدین ثلاثۃ فقیہ فاجر امام ظالم مجتہد جاہل۔ تین چیزیں دین کے لیے آفت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 برا عمل کرنے والا فاسق اور فاجر عالم، نمبر 2 ظالم سردار اور پیشوا، نمبر 3 جاہل مجتہد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کے لیے آفت قرار دیتے ہیں۔ جس طرح جمادات، نباتات اور حیوانات سے مخصوص کچھ آفتیں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ آفتیں انسانوں کے جسم سے بھی مخصوص ہوتی ہیں۔ دین، آئین اور مسلک کی بھی خصوصی آفتیں ہوتی ہیں۔ تحریف جو ان تین گروہوں میں سے ہے جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے،
دو گروہوں یعنی بد عمل اور فاسق عالم اور جاہل مجتہد کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے۔ دین کے لیے ایک آفت ہے، یہ دین کو ختم کر دیتی ہے۔ تحریف کو لوگ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ موضوع کو بدل دیتی ہے اس لیے اس کا نتیجہ بالکل الٹا نکلتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اتنی عظیم شخصیت ہم میں سے بعض لوگوں کی نظر میں ایک ایسی شخصیت ہے جس میں عجیب و غریب تحریف ہوئی ہے۔ بعض لوگ حضرت علی علیہ السلام کو صرف پہلوان سمجھتے ہیں اور بس۔ کبھی بہت غرض مند لوگوں کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کی تصویریں نشر ہوتی ہیں جن میں سانپ کی زبان جیسی ایک دو دھاری تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے بازو اور چہرے کو بھی کچھ ایسا بنایا ہے اور ان پر ایسے نقوش بنائے ہیں جو نامعلوم کہاں سے ہاتھ آ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فوٹو یا مجسمہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن لوگ ایسے ایسے چہرے بنا دیتے ہیں کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انصاف پرور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہ وہی حضرت علی علیہ السلام ہیں جو راتوں کو خوف خدا سے رویا کرتے ہیں، کیونکہ کسی عابد، کسی تہجد گزار، کسی ایسے شخص کی تصویر جو راتوں کو استغفار کرتا ہو، کسی حکیم، کسی قاضی یا کسی ادیب کی تصویر سے مختلف ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہم ایرانیوں سے مخصوص ہے یہ کہ ہم چوتھے امام علیہ السلام کو عابد بیمار کہتے ہیں۔ ہم فارسی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں امام زین العابدین علیہ السلام کے نام کے ساتھ لفظ بیمار نہیں پاتے۔ عربی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے القاب زیادہ ہیں۔ السجاد آپ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ذو الصفانات بھی ایک لقب ہے۔ کیا آپ دنیا کی کوئی ایسی کتاب دکھا سکتے ہیں جس میں عربی زبان کا کوئی ایسا لقب امام علیہ السلام کو دیا گیا ہو جو علیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام صرف عاشور کے سانحے کے وقت بیمار تھے اور وہی بیماری اس نسل کی نجات کا سبب ہو گئی۔ دشمنوں نے کئی بار ارادہ کیا کہ امام علیہ السلام کو مار ڈالیں، لیکن ان کی بیماری اتنی شدید تھی کہ وہ کہتے تھے انہو لما بہی، انہیں کیوں قتل کریں، وہ تو خود ہی مر رہے ہیں۔ دنیا میں کون ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہ پڑا ہو؟ ان چند دن کے علاوہ کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے لکھا ہو کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے؟ لیکن ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی تصویر کشی ایک ایسے بیمار انسان کی صورت میں کی ہے جسے بخار چڑھا ہو، جس کا رنگ پیلا پڑ چکا ہو، جس کے ہاتھوں میں سہارے کے لیے ہمیشہ ایک لاٹھی رہتی ہو، جس کی کمر جھکی ہو اور جو راستہ چلنے میں آہیں بھرتا جاتا ہو۔ اسی جھوٹی تحریف کے باعث بہت سے لوگ آہیں بھرتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل موت کے نزدیک ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کا احترام کریں اور کہیں کہ آپ کو دیکھیے بالکل زین العابدین علیہ السلام کی طرح بیمار ہیں۔ یہ تحریف ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جسم اور مزاج کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی طرح مختلف نہیں تھے۔ امام علیہ السلام سانحہ کربلا کے 40 سال بعد تک زندہ رہے، سب کی طرح صحیح و سلامت تھے، امام صادق علیہ السلام سے بھی مختلف نہیں تھے۔ پھر ہم امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کیوں کہیں؟ امامت کے معنی مثالی نمونہ بننا ہے۔ امام علیہ السلام کے وجود کا نظریہ یہ ہے کہ ایک انسان تمام انسانوں سے بالاتر ہو، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر مثلکم یوحی الیہ تھے، تاکہ لوگ آپ کی اعلیٰ مثالوں کی پیروی اور تقلید کریں۔ لیکن جس وقت ان شخصیتوں کا چہرہ بہت دھندلا گیا، بگڑا دیا، ان کی شکل بدل دی گئی، تو پھر یہ پیروی اور تقلید کے لائق نہیں رہ جاتے، یعنی ان خیالی شخصیتوں کی پیروی مفید ہونے کے بجائے الٹا اثر دکھانے لگتی ہے۔ تو ہم نے مختصر طور پر یہ سمجھ لیا کہ تحریف کا خطرہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ واقعی تحریف ایک بالواسطہ چوٹ ہوتی ہے، یہ پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتی ہے۔ دنیا میں یہودیوں کی نسل تحریف کی ہیرو ہے، دنیا کی تاریخ میں ان کے برابر کسی نے تحریف نہیں کی، اور اسی دلیل کی روح سے کسی نے بھی یہودیوں کے برابر انسانیت کو نقصان نہیں پہنچایا، ان جیسے حقائق نہیں بدلے اور بدعت ایجاد نہیں کی۔ پیامبری اور ہمارا فریضہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں ہماری یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ جس سانحے میں تحریف ہو چکی ہو، اس سے لوگوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی، ماضی میں بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ ماضی میں اگر اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا تھا تو نقصان بھی کم ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارا اور آپ سب کا بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں اور غور کریں کہ ہماری تاریخ میں کون کون سی تحریفیں ہوئی ہیں، کون کون سی تحریفیں ہمارے بزرگ شخصیتوں کی نقاشی میں ہوئی ہیں، اور کون کون سی تحریفیں قرآن میں ہوئی ہیں۔ لیکن قرآن کی تحریف لفظی تحریف نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے اور نہ ایک لفظ بڑھا ہے۔ قرآن کی معنوی تحریف کا خطرہ اس کی لفظی تحریف کے خطرے ہی کے برابر ہے۔
قرآن کی معنوی تحریف کسے کہتے ہیں؟ یعنی غلط تفسیر، توجیہ، قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنے، غلط توجیہ کرنا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخوں میں جو ہمارے لیے سبق آموز ہو سکتی ہیں اور ہمارے لیے اخلاقی سند ہیں، ہمارے اجتماعی تربیت کے لیے سند ہیں، جیسے عاشوراء کا تاریخی سانحہ جس میں کیا کیا تحریفیں ہوئی ہیں، ہمیں ان تحریفوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ قوم کے عالموں اور عام لوگوں کے فریضے۔ قوم کے علماء کے فرائض کیا ہیں؟ عوام کے فرائض کون کون سے ہیں؟ قوم کے عالموں کے متعلق ایک عمومی بات کہتا ہوں۔ عالم کی کجروی اس میں ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے عیب اور کمزوریاں اپنے سامنے رکھتا ہو۔ لوگوں میں روحانی، اخلاقی اور اجتماعی کمزوریاں ایک قسم کی بیماری ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں میں انسان اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے اور خود علاج کی فکر کرتا ہے، لیکن روحانی بیماریوں میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ بیمار لوگ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی روحانی بیماری کو بھی صحت اور سلامتی ہی تصور کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں، وہ انہیں اپنی خوبیاں تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ صرف عالم ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سماج اور معاشرتی کمزوریاں کون کون سی ہیں۔ جن عالموں کے سامنے سماجی اور معاشرتی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو لوگوں کی کمزوریاں دور کرتا ہے، اسے مصلح کہتے ہیں، یعنی لوگوں کی اصلاح کرنے والا۔ زیادہ تر لوگ ایسے عالم مصلح سے خوش نہیں ہوتے۔ نمبر دوسرا گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کمزوریاں دور کرنے کو مشکل اور دشوار کام سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کی کمزوریاں دور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کو فقیہ فاجر کہتے ہیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کی 3 آفتوں میں سے ایک ہے۔ ہم تمام مسئلوں پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ صرف واقعہ عاشوراء پر بات چیت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں عام لوگوں کی 2 کمزوریاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عام طور پر بانیان مجلس جو مسجدوں میں مجلس برپا کرتے ہیں اور جو اپنے اپنے گھروں میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں، سب کے سب میرے تجربے کی حد تک ان کی چاہت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی مجلس میں لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہو۔ اگر مجمع کثیر ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جو مجمع نہ ہو تو خوش نہیں ہوتے۔ یہ کمزوری ہے۔ یہ مجلسیں اس لیے نہیں ہوتی کہ جمع غفیر اکٹھا ہو، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ پریڈ دیکھیں۔ تو کیا ہم واقعی پریڈ کرانا چاہتے ہیں؟ مقصد تو حقائق سے واقف ہونا ہے، تحریفات سے لڑنا ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے جو ذاکر اور خطیب کو پیش آتی ہے۔ اس نقطۂ ضعف سے مقابلہ کر کے دور کرے، یا تاج نیشا پوری کی طرح اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے۔ اور اگر وہ اس کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے تو بانی مجلس اور سامعین مجلس کے مقصد کے خلاف جاتا ہے، جنہیں باہم ملنا جلنا اور شور و غل مچانا اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو صرف یہ سوچتا ہے کہ کیا کروں جس سے لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو سکیں۔ یہاں پہنچ کر عالم ایک دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے کہ اب جو یہ احمق جمع ہیں اور یہ کمزوری رکھتے ہیں، تو میں ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں یا اس کمزوری کے باوجود کوشش کر کے سچ کی پیروی کروں۔ عزاداری کی مجلسوں کا دوسرا کمزور پہلو جو زیادہ تر عوام الناس سے متعلق ہے اور خوش قسمتی سے کم ہو گیا ہے، شور و واویلا ہونے کا مسئلہ ہے۔ ذاکر کو تقریر کے آخر میں مصائب ضرور بیان کرنا چاہیے، اور اس بیان مصائب میں لوگ نہ صرف روئیں، کیونکہ صرف آنسو بہنا منظور نہیں ہے، بلکہ مجلس تہو بالا ہو جائے اور شول و واویلا مچ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ مجلس تہو بالا نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسے مقصد نہ بنایا جائے۔ جب سیدھے سچے طریقے سے حقائق اور واقعات بیان کر کے سچائی اور خلوص سے آنسو بہنے لگیں، شور و واویلا بھی مچ جائے، مجلس کا معال کار بھی حاصل ہو جائے، اور جھوٹی روایتیں بیان نہ ہوں، کوئی من گھڑت نہ ہو، کوئی تحریف نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے اصحاب نہ بنائیں جو تاریخ میں نہیں ملتے اور جنہیں خود امام حسین علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ان بیٹوں کا ذکر بھی نہ ہو جن کا دنیا میں کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایسے دشمنوں کا بھی ذکر نہ ہو جو مطلق وجود نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت اور صداقت سے کوئی آنسو نکلے، شور و واویلا برپا ہو، مجلس کربلا ہو تو بہت خوب ہے، لیکن جب حقیقت اور صداقت نہ ہو تو کیا ہم امام حسین علیہ السلام سے لڑیں، دشمنی کریں، بہتان لگائیں اور جھوٹ بولیں؟ یہ عوام کا کمزور پہلو ہے۔ کیا عوام کے اس کمزور پہلو سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کیا اس پہلو کا استحصال کرنا مناسب ہے؟ کیا تاج نیشا پوری کی طرح یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ یہ لوگ نادان ہیں، میں ان کی نادانی سے فائدہ اٹھاتا ہوں؟ نہیں۔ علماء کی سب سے بڑی پیغمبری اور ذمہ داری لوگوں کی کمزوریوں کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ یہی بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ والا فعلیہ لعنت اللہ۔ جس وقت بدعتیں اور جھوٹ ظاہر ہوں گے، جس وقت وہ باتیں ظاہر ہوں گی جو دین میں نہیں ہیں،
ایسے مسائل پیدا ہوں گے جو میں نے بیان نہیں کیے۔ اس وقت دانشوروں کا فرض ہے کہ حقائق بیان کریں، چاہے لوگوں کو ان کی یہ بات پسند نہ آئے۔ جو شخص حقائق کو چھپائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن مجید نے فرمایا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو جاننے والے وہ حقائق جانتے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن وہ انہیں چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، ان پر خدا کی لعنت ہو اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہو۔ ختم نبوت کے دور میں عالموں کا فرض تحریف کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کام کا وسیلہ دستیاب ہے۔ عالموں میں ایسے لوگ موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے کمزوریوں کو دور کیا اور دور کر رہے ہیں۔ کتاب لولو و مرجان جو عاشور کے سانحے کے موضوع پر لکھی گئی ہے، جس کا میں پچھلی 3 راتوں میں نام لیتا رہا ہوں، حاجی نوری مرحوم رضوان اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ صریحاً وہی قیام اور نہایت مقدس فریضہ ہے جو ان بزرگ نے انجام دیا اور جو اس حدیث کے پہلے جز کا مصداق ہے، اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ۔ اس سلسلے میں یہ عالموں کا فریضہ ہے کہ حقائق کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، چاہے لوگوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ عالموں کا فریضہ ہے کہ جھوٹ کے خلاف لڑیں، حقائق کو مسخ کرنے والوں کی پول کھولیں۔ فقہا کے نزدیک باب غیبت میں ایک بحث ہے جہاں بعض استثنائی حالات میں غیبت کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسے واجب سمجھتے ہیں۔ وہ راوی کی جرح ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کی حدیث نقل کرے تو کیا آپ کو یہ لازم ہے کہ اسے فوراً قبول کر لیں؟ نہیں، بلکہ اس شخص کی تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کیسا آدمی ہے، سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر اس شخص کی زندگی میں آپ نے کوئی کمزوری پائی ہے، اگر کوئی عیب، نقص، جھوٹ، گناہ ثابت ہوا تو پھر نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ آپ پر فرض ہے کہ مناسب مواقع پر اور کتابوں میں اس شخص کو رسوا کریں۔ اس کا نام جرح ہے۔ اگرچہ یہ غیبت ہے، بدگوئی ہے، اور غیبت اور بدگوئی نہ مردے کی جائز ہے اور نہ زندہ کی، لیکن چونکہ یہ حقائق کی تحریف ہے، حقائق کو مسخ کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو اسے رسوا کرنا چاہیے۔ حقائق کو مسخ کرنے والے کو رسوا کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی عام عالم بزرگ بھی ہو، جیسا ملا حسین کاشفی جو بڑا ملا گزرا ہے، لیکن اس کی کتاب روضۃ الشہداء جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس نے دوست و دشمن سب کے اعمال میں تحریف کی ہے، بلکہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے اعمال کی بھی تحریف کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو 50 گدھوں پر لدا ہوا سونا دیا، تب وہ کربلا آیا اور اس نے اس کام میں ہاتھ ڈالا۔ جو کوئی سنے گا وہ کہے گا کہ عمر ابن سعد کا بھی زیادہ قصور نہیں تھا، جس کو اتنے کلو سونا دیں گے وہ یہی کام کرے گا۔ ملا آقا دربندی کے بارے میں لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ سچے آدمی گزرے ہیں۔ حاجی نوری مرحوم بھی جو ان کی کتاب پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور نکتہ چینی بھی صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اچھے آدمی گزرے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں واقعی مخلص تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے تھے ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ وہ فقہ اور اصول سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ وہ اپنے آپ کو اول درجے کے فقیہوں میں شمار کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کا شمار کم سے کم درجہ دوم اور سوم کے فقیہوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے خزائن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو فقہ کے ایک دورے پر مشتمل ہے اور وہ چھپ چکی ہے۔ جواہر کے مصنف کے ہم اثر تھے۔ انہوں نے جواہر کے مصنف سے پوچھا تمہاری کتاب کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا جواہر۔ ان کی کتاب کا نام خزائن تھا۔ تو بولے تمہارے جواہر جیسے تو میرے خزائن میں بہت ہیں، لیکن کتاب جواہر جو اب تک 10 بار چھپ چکی ہے، اور کوئی فقی ایسا نہیں ہوگا جس نے اس سے کام نہ لیا ہو۔ کوئی فقی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس کتاب کا محتاج نہ پاتا ہو۔ لیکن کتاب خزائن جو ایک بار چھپی تھی، اس کے بعد اس کی کسی ایک چھاپ کا بھی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کی قیمت 1000 صفحات کی ضخامت کے باوجود اس کے کاغذ کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ صاحب اگرچہ عالم ہیں، لیکن انہوں نے روضۃ الشہداء لکھ کر کربلا کے سانحے کو بالکل بدل ڈالا، الٹ پلٹ کر دیا، بے اثر کر دیا۔ ان کی کتاب میں جھوٹ کی بھرمار ہے۔ کیا اب ہمیں محض اس وجہ سے کہ وہ عالم تھے، متقی تھے، امام حسین علیہ السلام سے مخلص تھے، ان کے بارے میں سکوت اختیار کر لینا چاہیے؟ کیا حاجی نوری کو ان کی کتاب اسرار الشہادت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ جرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عالم کا فریضہ ہے۔ ہم خداوند عالم سے توفیق چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی حق اور حقیقت کی طرف رہبری فرمائے۔ خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے جو ہم سے تحریف یا تحریف کے علاوہ کسی اور طریقے سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ اس سلسلے میں ہم پر عائد اس پیامبری اور فریضے کو بخوبی انجام دیں۔